الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق اللہ العظیم۔ پانچویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر تھا، اب پانچویں پارے کے شروع میں ان کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ہے، محرم عورتوں کے علاوہ ان عورتوں کے لیے بتایا گیا جن سے نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، دو گواہ اور حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا ہے۔ اس سے انسان تہمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی ہم بات کر دیں متع کے حوالے سے۔ متع کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں کے لیے اتنے مال کے بدلے نفع اٹھانا چاہتا ہوں اور وہ عورت اسے قبول کر لے۔ اس میں نہ تو لفظ نکاح کا استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ اسی پانچویں پارے میں اللہ رب العزت نے مرد کی حاکمیت اور فضیلت کو بھی ذکر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ رب العزت نے عورت پر فضیلت بھی دی ہے اور اس کو حاکم بھی مقرر کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ ہیں۔ نمبر دو، تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت دی ہے۔ یہ ضابطہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ہے، لیکن بعض خواتین علم اور فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ اس ضابطہ کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کوئی عورت علم کے اعتبار سے مردوں سے آگے نکل جائے، طاقت کے اعتبار سے کسی مرد سے آگے نکل جائے، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن یہ کوئی مکمل ضابطہ کے خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آگے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بیوی نافرمان ہو جائے، شوہر کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اس کی اصلاح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر کبھی بیوی نافرمان سرکش ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے تین تدبیریں درجہ بدرجہ اپنائی جائیں جو یہاں پر ذکر ہیں۔ نمبر ایک، اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے کہ تم ایسا مت کرو، لیکن اگر سمجھانے سے اصلاح نہ ہو تو اسے بستر سے الگ کر دیا جائے۔ نمبر تین، اس کے بعد بھی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا دی جائے، یہ بھی دی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے طہارت کے مسائل کو بیان فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ یہاں طہارت کے مسائل کے بارے میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہو یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وہاں وضو کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض حالات ایسے ہیں جہاں پر غسل کرنا فرض ہے، مثلا آدمی کو احتلام ہو جائے یا اپنی اہلیہ سے ملاقات کر لے تو غسل جنابت اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ حالتیں، کسی حالت میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے اور کوئی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہاں اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان اس امت کے اوپر ہے، وہ ہے تیمم کا۔ تیمم اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، اور اسی کا یہاں پر حکم ذکر کیا گیا ہے کہ وضو طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا گیا جو پانی سے بھی زیادہ آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ زمین اور مٹی یہ تو ہر جگہ کے اوپر موجود ہے۔ پانی مشکل ہو سکتا ہے لیکن مٹی کا حاصل کرنا یہ کہیں پر بھی مشکل نہیں ہے۔ تو تیمم کی نعمت اس امت کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ رب العزت نے خاص کر اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے امانت ادا کرنے کے حوالے سے تاکید فرمائی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس آیت کا شان نزول خاص واقعہ ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے کنجی بردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا تھا، اے عثمان، شاید تم ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی، اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس کر دی، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ لیکن اس آیت کا حکم جو ہے وہ عام ہے، جس کی پابندی تمام معاملات میں پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں اللہ رب العزت نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فقہا کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں کیوں بیان فرمائیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں، ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، ہم نے اللہ رب العزت کی بات ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں اپنے کان سے اللہ رب العزت کی بات نہیں سن سکتے۔ جو ہمیں کان دیے گئے ہیں ان سے ہمیں اللہ کی آواز نہیں آتی، سن نہیں سکتے، اور اس آنکھ سے ہم اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم اللہ رب العزت کی بات کو کیسے مانیں؟ اس کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو کہ جس کے ذریعہ سے وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچے، اور وہ واسطہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی نبی براہ راست سنتا ہے اور کوئی حضرت جبرائیل امین کے ذریعہ سنتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں جانتے، اور اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ ویسے بھی قرآن و سنت کو ہر کوئی اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے سمجھنا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کچھ ایسے افراد، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ کہ جو طبقہ قرآن و سنت کی تہ تک پہنچ سکے، اور پھر اس کی بات عام عوام تک پہنچ سکے، اور عام عوام اس بات کو سمجھ سکے، تو وہ طبقہ فقہا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولی الامر فرمایا، یہاں سے مراد وہی ہیں کہ فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں، خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید میں ان چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا، خدا کی بھی مانو، حدیث کو بھی مانو، اور جو اولی الامر ہیں، اہل علم ہیں، جو فقہا ہیں، ان کی بھی بات کو تم مانو۔ اگر اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے اتحاد اور قیاس کا ثبوت، یہاں پر آپ کو مل جائے گا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا کہ اگر تمہارا کسی مسئلہ کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو۔ علماء کرام نے اس سے اتحاد اور قیاس کو ثابت کیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ میں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دے تو اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارکہ یہ بھی اسی حاضری کے حکم میں ہے، یعنی آج بھی اگر وہاں جا کر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے انعام یافتہ طبقات کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا سکھائی تھی کہ مجھ سے یہ دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو وہی اللہ رب العزت نے جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، صراط مستقیم ان کا راستہ ہے۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 طبقات یہ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون سے 4 طبقات ہیں؟ خالق کائنات نے یہاں پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان 4 طبقات میں سے انعام یافتہ جو طبقات ہیں ان میں سے پہلا طبقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا طبقہ ہے، دوسرا صدیقین یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، تیسرا شہداء کا اور پھر اولیاء کا۔ پہلی بات انبیاء علیہم السلام کی مانو، نبی تو ہر علاقے میں نہیں، تو فرمایا کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ہر علاقے میں صحابی بھی تو نہیں، فرمایا شہید کے نقش قدم پر چلو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے شہید شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائے گا کیسے؟ فرمایا اولیاء علماء بزرگان دین کے نقش قدم پر چلو، تو ہمیں 4 کے نقش قدم پر چلنے کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں ہے لیکن حکم عام ہے کہ جن مسائل میں کوئی نص نہ ہو تو ان کے احکام کے حل کے لیے 2 طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو ان کی طرف پھر رجوع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کریں اور مسئلہ کو حل کروائیں، اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر علماء فقہاء کی طرف رجوع کر کے مسئلے کو حل کروایا جائے۔ تو یہاں پر عام عوام کے لیے تقلید ائمہ کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہر آدمی یہ نہیں کہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کر لے، بلکہ اس کو صاحب علم کے پاس بہرحال جانا پڑے گا۔ اگر اللہ رب العزت نے قتل اور اس کی دیت کا بیان فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اللہ تعالیٰ نے یہاں احکام بیان فرمائے کہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں کہ کسی مسلمان کو وہ قتل کرے مگر غلطی سے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا۔ اولاً قتل کی 2 قسمیں ہیں، وہ ہم یہاں وضاحت کر دیتے ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ پھر یہاں قتل خطا کی بھی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا۔ دیت کی مقدار احادیث میں بیان کی گئی ہے، 100 اونٹ یا 10,000 دینار دینا یہ لازم ہے۔ کفارہ میں 1 مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 2، اگر کوئی مسلمان دارالحرم میں رہتا ہو اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدہ کے تحت رہتا ہو اس کو قتل کر دے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے صلاۃ خوف اور صلاۃ قصر کا ذکر فرمایا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، پچھلی آیات میں جہاد اور ہجرت کا بیان تھا، تو یہاں پر ان دونوں میں خوف اور خطرے کا سامنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے صلاۃ خوف اور قصر کی نوبت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ تفصیلات آپ کو کتب فقہ کے اندر بھی ملیں گی، علماء سے آپ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو بڑا جرم اور دخول جہنم کا سبب ہونا بتایا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے 2 چیزیں، پہلی کیا ہے؟ ایک مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر بھی ہے اور بڑا جرم بھی ہے۔ دوسرا کہ جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت
یہ حجت ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی ذہنی کیفیت کو بیان فرمایا، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہاں فرمایا کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیان میں پھنسے پڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی دین میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، دنیا میں کوئی فائدہ دیکھا تو ادھر کو دوڑ گئے۔ آگے اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے آخر میں بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر شکر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عقائد کا ٹھیک ہونا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔